دے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے جو پابندی لگائی، ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہوں نے یہ ساری نافرمانیاں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دو بڑے بڑے جرم ان کے اور تھے۔ ان جرموں کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کیا، اور ان جرموں کو سمجھتے ہوئے، ان جرموں کو سنتے ہوئے ہمیں اور آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے زیادہ ان جرموں کے اندر آج ملوث ہیں۔ ہم بحیثیت قوم کے اس جرموں کے اندر کتنے ملوث ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ یاد رکھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حالات بنی اسرائیل پہ آئے تھے، جو برائیاں بنی اسرائیل نے کی تھیں، جو کام یہودیوں نے کیے تھے، میری امت بھی انہی کاموں کے اندر مبتلا ہوگی، لہذا جو حالات بنی اسرائیل پر یہودیوں پہ آئے، میری امت پر بھی ایسے ہی حالات آئیں گے، حذو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، ایسے ہی بالکل اسی طریقے کے حالات میری امت کے اوپر بھی آئیں گے۔ لہذا امت نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، جو کام یہودیوں نے کیا آج سے کئی سو سال پہلے، آج امت محمدیہ انہی کاموں کے اندر لگی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ اخذہم الربا، وہ سود لیا کرتے تھے، سود کی لین دین کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھتے تھے۔ سود کی لین دین یہ یہودیوں کا بہت بڑا وتیرہ تھا، لہذا اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے اوپر سزا آئی، اور اللہ رب العزت نے اس سود سے متعلق امت محمدیہ کو 1400 سال پہلے آگاہ کر دیا کہ یاد رکھو یہ سود، ایسی سود کے اوپر تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ہم اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جرموں کا قرآن کریم میں ذکر کیا، ان کی سزاؤں کا ذکر کیا، چوری کا ذکر ہے، ڈکیتی کا ذکر ہے، زنا کا ذکر ہے، قتل کا ذکر ہے، ان تمام جرموں کا ذکر ہے، مگر اللہ رب العزت نے اتنے سخت الفاظ جو سود پر استعمال فرمائے کسی گناہ پہ استعمال نہیں فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے سخت الفاظ سود سے متعلق استعمال فرمائے کسی گناہ سے متعلق نہیں فرمائے۔ ہم یوں کہیں، سمجھنے کے لیے اگر یہ بات کہی جائے تو شاید غلط نہیں ہوگی کہ جہاں معاملہ سود کا آئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ ہی بدل گیا۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے یوں کہا جاتا ہے دنیا میں کہ جی ان کی تو ٹون ہی تبدیل ہو گئی، بعین یہی معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود نہیں چھوڑتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت نے جنگ کے الفاظ کسی گناہ سے متعلق نہیں فرمائے جو الفاظ سود سے متعلق ارشاد فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر یمحق اللہ الربا، اللہ رب العزت وعدہ کرتا ہے اس بات کا تم سے کہ جو معیشت، جو اکانومی سود کے اوپر مبنی ہوگی، اللہ اس اکانومی کو، اس معیشت کو تباہ کرے گا، چاہے وہ معیشت دنیا کی معیشت ہو، چاہے کسی ملک کی معیشت ہو، چاہے کسی انسان کی ذاتی معیشت ہو، اگر سود پر مبنی ہے اللہ رب العزت قرآن کریم میں وعدہ فرماتے ہیں میں اس معیشت کو تباہ کروں گا۔ ہم اور آپ 70 سال سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے اندر ہیں، ہم حالت جنگ کے اندر ہیں۔ حقیقتاً لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان امن میں ہے کہ حالت جنگ میں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق تو ہم حالت جنگ کے اندر ہیں، اور آج سے نہیں ہے، جب سے بنے ہیں اس وقت سے حالت جنگ کے اندر ہیں۔ بدقسمتی ہماری ہے کہ قرآن و سنت کے واضح احکامات کے ہونے کے باوجود 73 کا 1973 کا پاکستان کا جو آئین ہے، جو آج بھی دنیا کے اندر رائج، پاکستان کے اندر رائج ہے، وہ بھی یہ بات کہتا ہے کہ سود کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی یہ بات کہتی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر سود کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اس کے اندر متفقہ قرارداد اس بارے میں پیش کی جا چکی ہے کہ سود کی گنجائش پاکستان میں نہیں ہے۔ پاکستان کی جو سینٹ ہے اس کے اندر اس بارے میں بل پیش کیا گیا کہ پاکستان کے اندر سود کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جس معاملے کے اوپر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح حکم دے چکے ہوں، جس معاملے کے اندر پاکستان کا قانون ایک واضح حکم دے چکا ہو، پاکستان کی عدالتیں واضح حکم دے چکی ہوں، پاکستان کی قومی اسمبلی، پاکستان کا سینٹ واضح حکم دے چکا ہو، اس میں کس قسم کی کنفیوژن ہے؟
پھر ہم سوال کریں کہ پاکستان کی معیشت ترقی کیوں نہیں کر رہی، پاکستان کے حالات بہتر کیوں نہیں ہو رہے؟ نہیں ہو سکتے حالات بہتر جب سے ہم اس ملک سے سود کا خاتمہ نہ کر لیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، طائف کے میدان میں پتھر کھائے، نبی علیہ السلام نے بد دعا نہیں دی۔ جہاں معاملہ آیا سود کا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا؟ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، کس پر؟ عن آکل الربا، سود کھانے والے پر، وموکلہ، سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، وکاتبیہ، سود کے معاملے کو لکھنے والے پر، جو کہیں پر بیٹھ کر سود کی ٹرانزیکشن کو لکھ رہا ہے، ڈیبٹ اور کریڈٹ کر رہا ہے، سود کا معاملہ لکھنے والے پر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، وشاہدیہ، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے معاملے پر گواہ بننے والے پر بھی لعنت فرمائی، وقال ہم سواء، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتا بندہ میں نے تو صرف معاملہ لکھا ہے، میرا کیا تعلق اس معاملے سے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واضح احکامات دے کے جا چکے ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ پڑھ کے تو انسان کو خوف بھی آتا ہے، حیرانگی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 روپیہ، 1 درہم، 1 دینار، 1 ڈالر اگر تم سود کا کماتے ہو تو یہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے الفاظ اگر دیکھیں تو سود سے متعلق بہت سخت ہیں، لہٰذا سود سے متعلق ہمیں انفرادی طور پہ بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اجتماعی طور پہ بھی ہم جس اعتبار سے اپنی آواز کو اٹھا سکتے ہیں اٹھانا چاہیے اس معاملے پر۔ تو یہودیوں کا پہلا جرم اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ یہ سود خور تھے، اور دوسرا جرم فرماتے ہیں وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال کھایا کرتے تھے، لوگوں کا مال لیا کرتے تھے ناجائز طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال لیا کرتے تھے، غلط طریقے سے مال کو کمایا کرتے تھے۔ یعنی ایک دوسرے کا مال لینا شریعت نے اس کو ناجائز نہیں کہا، لیکن اگر ایک دوسرے کا مال لیا جائے غلط طریقوں کے ذریعے سے شریعت نے اس کو منع کر دیا، اور اگر ایک دوسرے کا مال صحیح طور پہ لیا جائے، ایک کو کوئی چیز دی اور اس کے بدلے کچھ وصول کر لیا، اگر یہ اس کے اندر شرائط کو پورا رکھا ہے تو شریعت کہتی ہے یہی چیز جائز ہے، اور جائز اگر اس کے اندر شرائط غلط طور پہ رکھی ہیں شریعت مطہرہ نے کہا یہ ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے کمانا ہے۔ علماء نے فقہ کی اس کے اندر اصطلاح قائم کی کہ یہ اصل میں حقیقتاً غرر کہلاتا ہے، یہ غرر کی صورتیں ہیں۔ غرر اسی چیز کا نام ہے کہ انسان خرید و فروخت کے اندر، تجارت کے معاملات کے اندر کوئی ایسی چیز چھوڑ دے جو بعد میں جھگڑے کا سبب بن جائے۔ بہت ساری اس کی مثالیں ہمارے اس معاشرے میں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے لین دین کیا اور پوچھا بھائی فلاں چیز میں نے خریدی ہے کتنے کی ہے؟ یار جو دل کرے دے دینا، جب کب پیمنٹ کرنی ہے؟ جب دل کرے دے دینا۔ اب جب یہ بات کہی کہ جی جب دل کرے دے دینا، سامنے والا سمجھتا ہے کہ شاید 1-2 مہینے کے اندر دے دے گا، دوسرے بندے نے یہ سمجھا تھا کہ نہیں اس نے کہا جب دل کرے دے دینا، ہنسی خوشی، جب دل چاہے زندگی میں موقع ملے گا دے دوں گا۔ تو یہاں پر بعد میں جھگڑے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے رکشے میں بیٹھے فلاں جگہ جانا ہے، رکشے والے سے پوچھا بھائی کتنے پیسے لوگے؟ جو دل کرے گا دے دینا۔ اب جب جگہ پہ پہنچ گئے، اترنے کے بعد جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، نہیں یہ اتنے پیسے تو نہیں بنتے یہاں تک کہ شریعت مطہرہ نے بات کہی کہ ایسی تمام صورتیں جو ہیں یہ ناجائز ہیں، اور اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ علماء نے اس کی ایک مثال یہ دی، قیمت کو طے نہ کیا جائے، آن لائن کاروبار کیا جاتا ہے، تصویر کچھ دکھائی گئی، جب چیز گھر پہ پہنچی تو وہ تھی کچھ اور، یہ بھی اسی کی صورت ہے۔ مزید جدید صورتوں کے اندر آ جائیں تو جیسے ہمارے ہاں ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہے، زمینوں کی خرید و فروخت کا کاروبار ہے، اور اس میں یہ کام ناجائز صورت بہت زیادہ عام ہے کہ فائلیں بیچی جا رہی ہوتی ہیں، ابھی تک پلاٹ کی الاٹمنٹ ہی نہیں ہوتی، الاٹمنٹ سے پہلے پلاٹ کو بیچا جا رہا ہے، اس کی فائلوں کو بیچا جا رہا ہے، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4۔ شریعت مطہرہ نے واضح حکم دے دیا کہ یہ خرید و فروخت نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے بلکہ حرام ہے۔ ایک اور اس کی مثال بغیر ملکیت کے چیز کو بیچ دینا۔ اسٹیٹ ایجنسی کے کاروبار میں بہت زیادہ مرتبہ ہوتا ہے کہ ابھی ایک شخص آیا آپ سے
اس نے کہا کہ مجھے گھر چاہیے، ایک گھر دکھا کے اس کو بیچ دیا، حالانکہ وہ بھی ملکیت میں نہیں ہے، پہلے اس کو بیچ دیا اور اب اس کے بعد جا کے اس کو خرید رہے دوسرے بندے سے، درمیان میں پروفٹ اپنا رکھ لیا۔ شریعت مطہرہ نے کہا کہ یہ صورت بھی ناجائز ہے کہ جب تک تمہارے پاس اس چیز کی ملکیت نہیں تم اس کو آگے بیچ نہیں سکتے۔ اسی کے اندر ایک اور اصطلاح آتی ہے جدید صورتوں میں، اس کو کہا جاتا ہے اسپیکولیشن، سٹے کی صورت، اور وہ یہ عام طور پہ اسٹاک مارکیٹ کے کاروبار کے اندر بہت زیادہ عام ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان ایک چیز کو خریدتا ہے، ایک شیئر خریدا، اسٹاک خریدا، اور صرف اس انتظار میں کہ جیسی ہی قیمت اس کی بڑھے گی اس کو بیچوں گا، قیمت کے فرق کی وجہ سے اس کو خرید و فروخت کی جا رہی ہے۔ اب شریعت نے کہا کہ اگر وہ چیز تمہاری ملکیت میں نہیں آئی، ملکیت میں آنے سے پہلے تم نے اس کو بیچ دیا، تو یہ بیچنا بھی حرام ہے، اس کا خریدنا بھی حرام ہے۔ اب یہ ساری کی ساری صورتیں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں، ہماری سوسائٹی میں پائی جا رہی ہیں، اور ہم بدقسمتی کے ساتھ اس میں روزانہ کے اعتبار سے ملوث ہیں۔ ہماری اسی کی ایک اور صورت شریعت مطہرہ نے کہی کہ جیسے پرائز بانڈ ہے، اس کے اندر انعام نکلتا ہے، ویسے عام کمرشل پیپرز ہیں، کمرشل بانڈز ہیں، یہ بھی اسی کے اندر ہیں۔ یہ آج اس یونیورسٹی میں کلاس میں پڑھا رہا تھا تو یہی پرائز بانڈ کا معاملہ آیا، وہاں پر شریعت کا اصول بیان کیا کہ شریعت مطہرہ نے ناجائز قرار دیا ہے۔ تو ایک طالب علم نے، اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ سر سوال ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ جی کیا ہوا؟ آپ اگر صدر کے علاقے میں چلے جائیں تو وہاں پر تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس کا کاروبار کر رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ دکانیں کھولی ہوئی ہیں، پرائز بانڈ بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں، لاٹری بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں۔ اور وہ کہنے لگا اتنی بڑی بڑی ان کی داڑیاں ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی انکم بھی حرام ہے۔ تو بات حقیقت یہی ہے، افسوس کی بات ہماری یہی ہے کہ ہم نے اصل میں دین کو، اسلام کو سمجھ لیا ہے کہ فقط چند رسومات کا نام ہے، رسمیں ہیں، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ ادا کر لی، سال میں حج کر لیا، ٹوپی پہن لی، داڑھی رکھ لی، لمبا کرتا پہن لیا، امامہ باندھ لیا، ہمارا اسلام مکمل ہو گیا۔ اسلام رسومات کا نام نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے شعر کہا نا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمارے درمیان صرف ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ اسلام صرف چند رسومات کا نام ہے، جن کو ادا کر لیا اسلام مکمل ہو گیا، حالانکہ اسلام رسومات کا نام نہیں ہے۔ یہی تو قریش مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا، وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے جو ہمارے درمیان کھاتا پیتا ہے، ہماری مارکیٹس میں آتا ہے، ہمارے بازاروں میں آتا ہے اور ہمیں خرید و فروخت کے بارے میں بتاتا ہے۔ لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس آیت کا کو اگر مفہوم سمجھا جائے یوں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے رسول تو اس شخص کا نام ہے جو مسجد کے اندر بیٹھ جائے، 2 فرشتے اس کے ساتھ ہوں، ہر وقت پہ بس لوگوں کو ڈراتا دمکاتا رہے، یہی تو رسول کا کام ہے۔ یہ کیسا رسول ہے جو مارکیٹ میں آ کے خرید و فروخت کے طریقے بتا رہا ہے؟ یہی بات جو ان کو دھوکہ لگا تھا آج ہمیں بھی دھوکہ لگا ہوا ہے۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جی تجارت کے اندر اسلام کے اصول کہاں سے آ گئے، اسلام نے کیسے سکھا دیا؟ لہٰذا آج دنیا میں آپ کو بہت لوگ ملیں گے جو کہیں گے جھوٹ کے بغیر تو تجارت ہو ہی نہیں سکتی، جھوٹ کے بغیر تو خرید و فروخت ہو ہی نہیں سکتی۔ آج دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ جنہوں نے تجارت کو 100% شرعی اصولوں کے مطابق کر کے دکھایا ہے۔ ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کہیں پر بھی پیسہ لگائیں اس سے متعلق پوچھیں بھائی یہ کیا چیز ہے، جائز بھی ہے اس کی صورتیں، ناجائز ہیں، حلال بھی ہے کہ حرام ہے، اس کے اندر کہیں سود کا معاملہ تو نہیں آ رہا، کہیں اس کے اندر غرر کا معاملہ تو نہیں آ رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو باتیں اللہ رب العزت نے ہمیں تنبیہ کے طور پہ فرمائیں کہ یہود و نصارہ کی عادتیں تھیں کہیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی۔